کیا کیس ہے ڈکی بھائی کے خلاف؟ ایکچولی جون کا مہینہ تھا، 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. کہ میں اور ہماری ٹیم کچھ ریسرچ کر رہی تھی چیزوں پہ. اچھا جی. ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل NCC آئی ہیں وردی، سید وقار الدین صاحب، ٹھیک. ان سے ہم نے ڈسکس کیا، انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دیں. میں نے ایک کوشچن کیا کہ یہ جو گیمبلنگ ہے نا، جوا جو ہو رہا ہے، جی. یہ جو بچوں میں پھیل چکا ہے، یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ واقعات ہوئے پچھلے کچھ عرصہ میں کیونکہ ایک ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تھوڑا سا میں نوکری کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے اسی آبزرویشن میں کچھ بچوں کو جو انٹرویو کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. منصور بھائی، آپ جب بچے تھے یا میں بچہ تھا تو ہم سے بڑے پوچھتے تھے والدین یا کوئی بھی عزیز و اقارب کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست سارے ہم کہتے ہوتے تھے موسٹلی کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا تھا پائلٹ بنوں گا، ٹھیک. اور اسی طرح کے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بچوں کو یہ جب سنا کہتے ہوئے کہ جی ہم یوٹیوبر بنیں گے، پڑھنے کا کیا ہے، 10ویں پاس کر لیے، نام ہی کریے، جتنے مرضی پیسے. ٹھیک. اور وہ ایگزامپلس دیتے تھے ان چند ایک جس کو اریسٹ کیا ہے ڈکی کو. ان بچوں نے مجھے ہلا دیا کہ یہ تو وہ شخص کہ جی وہ ہمیں گیمبلنگ سکھاتا ہے، وہ ہمیں گاڑیاں دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی اس سائڈ پہ جوا کھیلیں. اور جوئے کی قسمیں میں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی. وہ گیٹی، کمسئی، وہ 3 پتی اور پتہ نہیں کیا کیا، کرکٹ، یہ وہ تو عام چیز ہے. اچھا. مطلب انہوں نے وہ کتوں کی ریس پہ پیسے، مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسے. اور نیسٹلی اسپیکنگ میں تو پریشان ہو گیا. اچھا. جتنی بھی ایپس ہیں یا جس چیز کو یہ پروموٹ کر رہا تھا، اس کا ڈائریکٹلی اپنا بھی کوئی فائنینشیل بینیفٹ تھا ان چیزوں کے؟ جی بالکل تھا. وہ کس طرح؟ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق درجن سے زیادہ پروگرامز ہیں، درجنوں ہیں. اچھا. درجنوں ہیں، میرا خیال ہے 50+ ہیں، اوکے، جو کہ اس گیمبلنگ پہ ہیں، جو اب تک ہمیں دریافت ہوئے ہیں. اچھا. اس میں یہ پر پروگرام $10,000 سے لے کر $20,000 تک لیتا تھا. اچھا جی. ایز اسپانسر، ایز پروموٹر. اچھا پروموٹر. اب اس گناہ کو پھیلانے کے لیے، اس گناہ کو سوسائٹی میں سریحت کرنے کے لیے اس کے پیچھے انڈین آبجیکٹیوز تھے. انڈیا کا کیا کنیکشن آپ نے فرمایا اس میں؟ سر اس میں جو کچھ ہمیں کنیکشنز ملے ہیں، کچھ سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا، یا جو اس کے پیچھے، ان کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اگر آنر ہے کسی ایک جوئے کی ویب سائٹ کا، اس نے آگے لوگوں کو آؤٹ لیٹ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں مسٹر ایکس نے ان سے 80% پہ لے لیا. اچھا. سافٹ ویئر کی رائٹس پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب 20% جو جوئے کا پیسہ ہار جیت ہوگی وہ اوپر مین کمپنی کا جو اوریجنل آنر ہوگا وہ دے گا. ٹھیک. باقی جو 80% ہے وہ لین دین جو یہاں والا مسٹر ایکس ہوگا وہ کرے گا. اچھا. تو یہ مسٹر ایکس تھا؟ یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آگے اعلی کار تھا. اچھا. اس کے ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی ملے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ یہ ان کو پروموٹ کرتا تھا. اور پھر اس بات کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ کیا خود بھی جوا کرواتا تھا. اچھا. یا نہیں. اچھا. ناظرین، کچھ عرصے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے مختلف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن حال ہی میں سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا. ابتدائی تحقیقات کے بعد مختلف انکشافات ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ کیسے پاکستان میں بچوں کے ذہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خراب کیا جا رہا ہے اور کیسے پاکستان میں جوئے جیسی برائی کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ اور کئی لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا. مستقبل میں ان عناصر کو قابو کرنے کے لیے ادارہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری سے. چوہی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چوہی صاحب، سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈکی بھائی. کیا کیس ہے ڈکی بھائی کے خلاف؟ ایکچولی جون کا مہینہ تھا، 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ میں اور ہماری ٹیم کچھ ریسرچ کر رہی تھی چیزوں پہ. اچھا جی. ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل NCC آئی ہیں وردی، سید وقار الدین صاحب، ٹھیک، ان سے ہم نے ڈسکس کیا. انہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دیں. میں نے ایک کوشچن کیا کہ یہ جو گیمبلنگ ہے نا، جوا جو ہو رہا ہے، جی،
یہ جو بچوں میں پھیل چکا ہے یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ واقعات ہوئے پچھلے کچھ عرصہ میں کیونکہ ایک ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی رہا ہوں, تھوڑا سا میں نوکری کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے اسی آبزرویشن میں کچھ بچوں کو جو انٹرویو کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. منصور بھائی, آپ جب بچے تھے یا میں بچہ تھا تو ہم سے بڑے پوچھتے تھے والدین یا کوئی بھی عزیز و اقارب کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست سارے ہم کہتے ہوتے تھے موسٹلی کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا, کوئی کہتا تھا پائلٹ بنوں گا, ٹھیک, اور اسی طرح کے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بچوں کو یہ جب سنا کہتے ہوئے کہ جی ہم یوٹیوبر بنیں گے, پڑھنے کا کیا ہے, 10ویں پاس کر لیے, نام ہی کریے, جتنے مرضی پیسے. ٹھیک. اور وہ ایگزامپلس دیتے تھے ان چند ایک جس کو اریسٹ کیا ہے ڈکی کو, ان بچوں نے مجھے ہلا دیا کہ یہ تو وہ شخص کہ جی وہ ہمیں گیمبلنگ سکھاتا ہے, وہ ہمیں گاڑیاں دکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی اس سائڈ پہ جوا کھیلے. اور جوئے کی قسمیں میں نے کبھی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی. وہ گیٹی, کمسئی, وہ 3 پتی اور پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ, یہ وہ تو عام چیز ہے. اچھا. مطلب انہوں نے وہ کتوں کی ریس پہ پیسے, مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسے. اور نیسٹلی اسپیکنگ میں تو پریشان ہو گیا. اچھا. جتنی بھی ایپس ہیں یا جس چیز کو یہ پروموٹ کر رہا تھا, اس کا ڈائریکٹلی اپنا بھی کوئی فائنینشیل بینیفٹ تھا ان چیزوں کے؟ جی بالکل تھا. وہ کس طرح؟ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق درجن سے زیادہ پروگرامز ہیں, درجنوں ہیں. اچھا, درجنوں ہیں, میرا خیال ہے 50+ ہیں, جو کہ اس گیمبلنگ پہ ہیں, جو اب تک ہمیں دریافت ہوئے ہیں. اچھا. اس میں یہ پر پروگرام $10,000 سے لے کر $20,000 تک لیتا تھا. اچھا جی, ایز اسپانسر, ایز پروموٹر. اچھا, پروموٹر. اب اس گناہ کو پھیلانے کے لیے, اس گناہ کو سوسائٹی میں سریت کرنے کے لیے اس کے پیچھے انڈین آبجیکٹیوز تھے. انڈیا کا کیا کنیکشن آپ نے فرمایا اس میں؟ سر اس میں جو کچھ ہمیں کنیکشنز ملے ہیں, کچھ سافٹ ویئر جن کی یہ پروموشن کر رہا تھا, یا جو اس کے پیچھے, ان کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اگر آنر ہے کسی ایک جوئے کی ویب سائٹ کا, اس نے آگے لوگوں کو آؤٹ لیٹ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں مسٹر ایکس نے ان سے 80% پہ لے لیا. اچھا. سافٹ ویئر کی رائٹس پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب 20% جو جوئے کا پیسہ ہار جیت ہوگی وہ اوپر مین کمپنی کا جو اوریجنل آنر ہوگا وہ دے گا. ٹھیک. باقی جو 80% ہے وہ لین دین جو یہاں والا مسٹر ایکس ہوگا وہ کرے گا. اچھا, تو یہ مسٹر ایکس تھا. یہ بہت سارے مسٹر ایکس جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا آگے اعلی کار تھا. اچھا. اس کے ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی ملے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ یہ ان کو پروموٹ کرتا تھا. اور پھر اس بات کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ کیا خود بھی جوا کرواتا تھا. اچھا. یا نہیں. اچھا. رجب بٹ کو کس لیے بھیجا گیا, ان کو نوٹس کس لیے بھیجا گیا؟ ان کے خلاف بھی انکوائریز تھیں کافی زیادہ. اسی نوعیت کی؟ ایک اس نوعیت کی ہے, بیٹنگ چیزوں کو پروموٹ کرنا, بیٹنگ چیزوں کو پروموٹ کرنا. ایک اسی کے ساتھ کی ہے. ٹھیک. اس کے اگینسٹ ایک اور انکوائری ہے اور جو بلاسفیمی کی ہے. تو رجب بٹ صاحب کس طرح نکل گئے پاکستان سے باہر؟ جی, جب انکوائری لگی تھی یہ اسی وقت ہی چلا گیا. ان کا نام جب انکوائری میں ان کو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, ان کی ٹیکنیکل چیزیں اٹھائی گئیں, تو یہ اسی دن نکل گیا. ابھی یہ انکوائری کی پروسیڈنگ سٹارٹ تھی, تو وہ جو بلاسفیمی والی کا اس کو پتہ چلا تو وہ پھر ڈیفینیٹ نکل گیا ہوگا. تو 2 پاکستان کے میرے خیال میں سب سے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کے حوالے سے آپ نے, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اور بھی افراد ہیں. ہاں جی بالکل. کتنے افراد ہیں ٹوٹل؟ 6 افراد ہیں. فگر میں آپ کو دے دیتا ہوں, 4 نام ابھی میں معذرت خواہ ہو جاؤں. وہ بھی یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں؟ جی یہ سارا مکس چیزیں ہیں یہی. اچھا, میں ہاں یہ مختلف اس کے یہ سب لوگ ہی کرتے ہیں نا. جیسے یہ ابھی ڈکی ہے, یہ جو ہے وہ بھی کرتا ہے نا, کیا بولتے ہیں یہ بیگو لائیو یا کچھ ٹک ٹاک لائیو, اس طرح کے. جی ٹک ٹاک لائیو. ہاں جی, یہ اس طرح کی بھی چیزیں کرتا ہے. آئی ایم سوری, میں کیونکہ بالکل ان چیزوں سے نابالغ ہوں, یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں کو, میرے پاس اکاؤنٹ بھی نہیں ہے ان چیزوں کے, تو ان کا یوزر نہیں ہوں, اس لیے میں زیادہ نہیں جانتا. تو میں اس لیے اس کے اوپر یہ کمنٹس دوں گا کہ یہ وہ بھی کرتا ہے, اور پتہ چلا ہے انیشل انویسٹیگیشن میں کہ وہاں پر بھی بد اخلاقی
اور اس طرح کی چیزیں پرفارم ہوتی ہیں. اس کا بھی ریکارڈ لے کس چیز پہ؟ یہ جب لائیو چیزوں میں آتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی رپورٹنگ ہے, لیکن اس کی انشاءاللہ انٹروگیشن ہے ہو رہی ہے. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے ایک دم میرے ذہن میں نام آیا کیونکہ آپ نے ٹک ٹاک لائیو کی بات کی. مسٹر پتلو بھی ہے اس کے اندر؟ ابھی آپ معافی دیں ہمیں. آج آپ نہ نہیں کر رہے تو پھر میں ہاں ہی سمجھ رہا ہوں اسے, کیونکہ آپ مجھے اس کو ڈینائی نہیں کر رہے نا. میں چلیں ازیوم کر لیتا ہوں کہ 3 کے بارے میں تمہیں پتہ لگ گیا. ساری مرد ہیں کہ خواتین بھی ہوں گی؟ ہیں جی. خواتین بھی ہیں جی. اب میں ان کے بارے میں بھی کسوٹی شروع کروں؟ نہیں, مجھے بلیک ٹی پینے دیں اور اپنی سحر انگیز گفتگو آپ جاری رکھیں. یہ لیگل ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ ان کو جو آن اسکرین یا ڈیجیٹل پریزنس ہے وہاں پہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. سوری, آپ وہاں پہ مثال کے طور پہ مسٹر پتلو بائر ہے, رجب بٹ بائر ہے, وہ باہر سے بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہے, آپ ان کو روک نہیں سکتے, آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. جی ظاہر ہے باہر ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی اے جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے جی اس کو کہہ کے ان کی سائٹس کو بند کروا سکتے ہیں. وہ پھر آپ سوال کریں گے کہ 2% کا وی پی این انسٹال کریں گے اور لوگ اس کو ایکسیس کر لیں گے. لیکن کسی حد تک ہرڈل ریس تو ہم پیدا کریں گے نا. میرا اپنا ویسے ایکسپیرینس ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا کہ اس وقت کہا جاتا تھا پتہ نہیں 2-2.5 لاکھ کمپلینس ہیں اور مجال ہے کسی کے اوپر کوئی عمل ہوتا ہو. اب اگر کسی خاتون کے حوالے سے اس کی کوئی پرائیویٹ پکچرز یا سائبر بلینگ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر؟ بالکل ہوتا ہے اور بہت سخت ایکشن ہوتا ہے. اسپیشلی اس میں آپ نے یہ بہت خوبصورت کوشچن کیا ہے جو سیکشن 21 ہے جو کہ اڈلٹ کے لیے ہے. پھر اسی طرح سے جو سیکشن 22 ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, سب پڑھے جان گے, سب پڑھے جائیں گے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. ناظرین, سرفراز چودھری صاحب کا آپ نے یہ انٹرویو دیکھا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.